اسلام آباد میں اتحاد تنظیمات مدارس کا اجلاس، صدر مملکت کی جانب سے مدارس بل پہ دستخط نہ کرنے پہ شدید تشویش کا اظہار۔ مولانا فضل الرحمان کی مفتی تقی عثمانی، مفتی منیب الرحمان سمیت دیگر قائدین کے ہمراہ پریس کانفرنس۔ کہا ایوان صدر نے خلاف قانون اقدامات کیوں کیے؟ صدر آصف زرداری سے کوئی جھگڑا نہیں، وہ بھائی ہیں۔ مدارس بل ایکٹ بن چکا، گزٹ نوٹیفیکیشن کیا جائے۔ حکومت نے کوئی ترمیم کرنی ہے تو مشاورت کر سکتی ہے۔ ہمارا پیغام وہاں تک پہنچ چکا ہوگا، منفی گفتگو نہیں کرنا چاہتے، تحمل کے ساتھ مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں، ورنہ میدان بھی ہوگا اور ہم بھی ہوں گے۔ حکومت سے مذاکرات کا آغاز بانی پی ٹی آئی کو کرنا چاہیے، بانی پی ٹی آئی کے علاوہ پی ٹی آئی میں کسی کی حیثیت ہی نہیں ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکراتی عمل کو مذاکرات قرار دے دیا۔ کہا کہ پی ٹی آئی پہلے رابطہ کرے گی، اس کے بعد کوئی جواب دینے کی پوزیشن میں ہوں گے۔ مذاکرات کرنے ہوں تو زبان کو خاموش، لہجے کو نرم رکھنا پڑتا ہے۔ دیکھو وہ تو خان صاحب کی کال ہے اوورسیز کے، وہ ہمارے پاکستانیوں کا اس طرح تو نہیں ہے، وہ پہلے فیز میں وہ اوورسیز ہی کے لیے ہے۔ سول نافرمانی کی کال واپس نہیں لی ہے، بانی کی کسی بھی کال کی پی ٹی آئی پارلیمانی کمیٹی اور عوام مکمل حمایت کریں گے۔ چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر کی میڈیا سے گفتگو۔ شوکت یوسفزئی کہتے ہیں اگر مذاکراتی کمیٹی نہ بنتی تحریک شروع ہو جاتی، مذاکرات نہ ہوئے تو شاید بانی پی ٹی آئی کی طرف سے کسی لائے عمل کا اعلان ہو جائے۔ صاحبزادہ حامد رضا بولے پہلے کہا گیا یہ مذاکرات نہیں کرنا چاہتے، بانی پی ٹی آئی نے مذاکرات کے لیے کمیٹی بنائی تو پھر کہا گیا مائنس بانی مذاکرات کیے جائیں، بانی پی ٹی آئی کے بغیر مذاکرات نہیں کریں گے۔ اسلام آباد میں ناکام احتجاج کے بعد پی ٹی آئی نے پروپیگنڈا کیا، کرم میں لاشیں پڑی تھیں، اسلام آباد میں لشکر کشی کی جا رہی تھی۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال بولے پی ٹی آئی رہنماؤں کے بیان میں تضاد ہے، پی ٹی آئی دور میں پی آئی اے کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا۔ پی ٹی آئی والے این آر او کے لیے مذاکرات کی کوشش کر رہے ہیں، تحریک انصاف سے کوئی بات چیت نہیں ہو رہی۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم ٹنڈی نے کہا جو لوگ کہتے تھے کسی کو این آر او نہیں دیں گے، اب وہ خود این آر او مانگ رہے ہیں، لیکن انہیں این آر او نہیں ملے گا۔ پی ٹی آئی سے بات چیت سمیت جمہوری معاملات کو جمہوری طریقے سے ہی سر انجام دیا جائے گا۔ سینیٹر فیصل واڈا نے کہا کہ سب سے پہلے پاکستان سیاسی معاملات بعد میں، آنے والے دنوں میں وزیر اعظم اور بلاول بھٹو کی ملاقات ہوتے دیکھ رہا ہوں۔ مولانا صاحب کا مسئلہ حل ہوگا، امید کرتا ہوں میری کوششیں رائے گاہ نہیں جائیں گی، سیاسی جماعتیں ذمہ داری کا مظاہرہ کریں گی۔ قومی اسمبلی میں ڈیجیٹل پاکستان کا بل پیش، بل کے مقاصد میں پائیدار ترقی کو تیز کرنے، عوامی خدمات کی فراہمی کو فروغ دینا شامل، بہتر شفافیت اور مؤثر طریقے سے گورننس کو جدید بنانے کی کوشش بھی بل کے مقاصد میں شامل۔ بل کے ذریعے نیشنل ڈیجیٹل کمیشن اور پاکستان ڈیجیٹل اتھارٹی قائم ہوگی۔ بل کا ایک سنگ بنیاد نیشنل ڈیجیٹل ماسٹر پلان ہے، جو ڈیجیٹل اقدامات کو درست سمت میں لانے اور بہتر بنانے کے لیے ہے۔ وزیر مملکت فضا فاطمہ خواجہ نے بل پیش کیا، بل مزید غور کے لیے متعلقہ قائمہ کمیٹی کو بھجوا دیا گیا۔ ملکی معیشت کے لیے ایک اور اچھی خبر، شرح سود میں مسلسل 5ویں مرتبہ کمی، 2% مزید کم ہو کے 13% پہ آ گئی۔ اسٹیٹ بینک نے نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا، رواں سال مجموعی طور پہ شرح سود میں 9% کمی ہو چکی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا خیر مقدم، کہا کہ پالیسی ریٹ کا 13% پر آنا ملکی معیشت کے لیے خوش آئند ہے، سرمایہ کاروں کے اعتماد کے ساتھ سرمایہ کاری میں اضافہ ہوگا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں ایک اور ریکارڈ ساز دن، 1867 پوائنٹس کا اضافہ، 100 انڈیکس 1,16,169 کی بلند ترین سطح پہ بند ہوا۔
قومی اسمبلی اجلاس میں انٹرنیٹ کی سسربی کے خلاف توجہ دلاؤ نوٹس پہ حکومت کی طرف سے دلچسپ جواب۔ پارلیمانی سیکرٹری ساجد مہدی نے کہا اس وقت ہم 3G اور 4G پہ چل رہے ہیں، جب 5G لانچ ہوگا انٹرنیٹ کی رفتار کا مسئلہ حل ہوگا۔ اگلے سال تک 5G لانچ ہوگا، جب تک 5G نہیں آ جاتا انٹرنیٹ کا مسئلہ رہے گا۔ پاکستان کو سیکیورٹی کے مسائل ہیں، سیکیورٹی مسائل کی وجہ سے بہت سے اقدامات کرنا پڑتے ہیں۔ اراکین پنجاب اسمبلی کی تنخواہ 76,000 سے بڑھا کے 4 لاکھ کر دی گئی۔ بل کی منظوری کے بعد صوبائی وزراء کی تنخواہ 1 لاکھ سے بڑھا کے 9,60,000 کر دی جائے گی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی کی تنخواہ 1,25,000 سے بڑھا کے 9,50,000 کر دی جائے گی۔ ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی کی تنخواہ 1,20,000 سے بڑھا کے 7,75,000 ہوگی۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس آج صبح 11 بجے طلب۔ وزیر اعظم شہباز شریف اجلاس کی صدارت کریں گے۔ ملکی سیاسی معاشی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ وفاقی کابینہ ECC کے فیصلوں کی توثیق کرے گی۔ عدالتی اصلاحات سے متعلق اجلاس چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا اصلاحات عدالتی نظام میں تبدیلی لانے کے لیے ہیں۔ اصلاحات سپریم کورٹ سے لے کے ماتحت عدالتوں تک نافذ کی جائیں گی۔ چیف جسٹس نے عدالتی اصلاحات میں ججز، وکلاء، عوام کے تعاون کی اہمیت پہ زور دیا۔ عدالتی اصلاحات کے تمام شعبوں میں پیش رفت پر اطمینان کا اظہار۔ وزیر اعظم شہباز شریف 18 دسمبر سے مصر کا سرکاری دورہ کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا وزیر اعظم کا دورہ مصر 20 دسمبر تک جاری رہے گا۔ قاہرہ میں ترقی پذیر ممالک کے D8 اجلاس میں شرکت کریں گے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار بھی D8 وزراء کونسل اجلاس میں شرکت کریں گے۔ یونان کشتی حادثے میں جاں بحق پاکستانیوں کی تعداد 4 ہو گئی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق تعداد یونانی حکام کی جانب سے جاری معلومات کے مطابق ہے۔ ایتھنز میں ہمارا مشن یونانی حکام کے ساتھ رابطے میں ہے۔ مشن زندہ بچنے والوں کو سہولتیں فراہم کر رہے ہیں۔